السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعد ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک مدبر آقا شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہے ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، ہم نے کل اللہ کے فضل و کرم سے اذان اور اقامت کے سائے ہم نے ختم کر لی تھے الحمدللہ، اور آج ہم شروع کریں گے باذن اللہ تعالی نماز کی شرائط کے متعلق. ہم آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے، پہلے کہ میں شروع کروں کہ ہم نے جانا تھا کہ نماز کی شرائط کیا ہے. پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے ہلکا سا، اس کو آج پھر سے پڑھیں گے. تو نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ نماز کی سب سے اہم بڑی شرط کیا ہے؟ نماز کی سب سے بڑی اہم اور اہم تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ نماز کی سب سے اہم اور بڑی شرط کون سی ہے نماز کی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو برابر نہیں؟ آواز واضح نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں جی ٹھیک، ابھی آئے بتائیے. ٹھیک، تو وہی ہم نے تو نماز کی ہم شرائط کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو نماز کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ سب سے اہم شرط نماز کی؟ ہاں، کون سی شرط نماز کی سب سے اہم شرط؟ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا. کون سی شرط ہے نماز کی سب سے اہم شرط؟ ٹھیک ہے، اسلام تو بلا صحیح ہے نا، مسلمان ہو. ٹھیک ہے، وقت میں داخل، ہاں نہیں ٹھیک ہے. سب سے نہیں، جو ہم نے پڑھ لیا. ہم نے کیا پڑھا ابھی تک؟ ہم نے ایک شرط پڑھی نماز کی. کون سی شرط پڑھی؟ جو سب سے ہم شروع کورس سے ہم جب سے کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ ہاں، شروع کورس سے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ طہارت. احسنت، نعم، ویری گڈ، احسنت. نظمین نے صحیح کہا کہ یعنی وہ جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ طہارت. طہارت کیا ہے؟ طہارت. نعم، تو طہارت کی سب سے اہم شرط ہے. یعنی اور بھی شرطیں آپ لوگوں نے ذکر کی، مسلمان ہو وغیرہ. ابھی ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نمازی، ہم یہاں پر فرق کریں گے نمازی کی اور نماز کی. یعنی نماز، یعنی نمازی کی شرائط، نماز پہ نمازی پہ کب نماز فرض وغیرہ ہوتی ہے، اور خود ایک نماز کی نماز صحیح کب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نمازی کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو. نمازی کیا ہو؟ نمازی مسلمان ہو. اور یہ اسلام کیا ہے؟ یہ نماز، یعنی نماز صحیح ہونی شرط ہے. یعنی کافر سے کیا نماز مقبول ہے، اور کیا نماز صحیح ہے کافر کی؟ صحیح نہیں ہے. کافر کی نماز صحیح نہیں ہے. کافر کی نماز صحیح نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ صحیح ہونا شرط ہے. صحیح ہونے کی جو شرط ہے وہ ہے کہ نا اسلام. سیکنڈ شرط ہے عقل. اور عقل یہ صحیح اور واجب ہونی شرط ہے. صحیح اور واجب، یعنی واجب ہونے کے لیے بھی، یعنی واجب ہونے کے لیے، یعنی اگر تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی عقل جو ہے، عقل ضروری ہے اس کے لیے نماز صحیح ہونے کے لیے، اور ضروری ہے واجب ہونے کے لیے. یعنی تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ عقل کی، نہ جو ناعقل انسان ہوتا ہے اس کی نہ نماز صحیح ہے، نہ اس پر نماز واجب ہے. نہ عقل کی، نہ اس پر نماز، نہ اس کی نماز صحیح ہے جو ناعقل ہے. اور جو مجنون ہے اس کی نہ نماز صحیح ہے اور نہ ہی اس پہ نماز واجب ہے. دونوں بھی نہیں ہے. لیکن اسلام صحیح ہونے کی شرط ہے، واجب ہونے کی اور واجب ہونے کے لیے بھی ضروری ہے نا، اس لیے کہ لیکن ورنہ حقیقت میں کافر مطالب ہے کہ نماز کے لیے قیامت کے دن اسے گناہ ملیں گا. اس نے ایمان نے لایا، اس کو بھی گناہ ملیں گا، اور اسے یہ بھی گناہ ملیں گا کہ نا اس نے نماز نہیں پڑھی. بالغ ہونا تو یہ واجب ہونی شرط ہے. بالغ ہونا کیا ہے؟ واجب ہونی شرط ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نا نماز یہ صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے. صحیح ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے.
یہ صرف واجب ہونے کے لیے. تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ صرف واجب ہونے کے لیے. تو نماز صرف واجب ہونے کی شرط ہے، نہ کہ نماز صرف واجب ہونے کی شرط ہے، اور نہ کہ کیا ہے، نہ کہ یعنی نہ صحیح ہونے کی. تو ممکن ہے کہ نا کسی انسان کی نماز صحیح ہو جائے اور وہ نابالغ ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ بچوں کی نماز صحیح ہوتی ہے، بچوں کی نماز صحیح ہے اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے. لیکن واجب کب ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. صحیح. اس کی بعد جو وہ ہے کہ حیض اور نفاس سے پاک ہونا. نعم، 7 سے 10 سال کے بچوں کو جو پڑھو بولنا وہ ہے پریکٹس کے لیے. وہ کس کے لیے؟ پریکٹس کے لیے. وہ کس کے لیے؟ وہ ہے پریکٹس کے لیے، یعنی پریکٹس کرنے کے لیے. ورنہ ان پہ فرض نہیں. فرض ہوتی نماز بالغ ہونے سے، واجب ہوتی نماز واجب. تو یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ کیا کافر پہ نماز واجب ہے، اور کیا کافر سے نماز، کافر کی نماز پر نماز واجب ہے؟ ہاں، کیا کافر پہ نماز واجب ہے؟ کافر پہ دو واجب ہے. کافر پہ نماز بھی واجب ہے، اور جو چیز نماز، اور وہ بھی چیز اس پر واجب ہے جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی. کافر پہ نماز بھی واجب ہے، اور وہ چیز بھی واجب ہے جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، وہ اسلام. تو دونوں کا مطالبہ ہے. ناعقل مند اور مجنون شخص پہ اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے یا اس پر نماز واجب ہے؟ دونوں بھی نہیں. نہ دونوں بھی نہیں. ویری گڈ. نہ اس پہ نماز واجب ہے، نہ اس کی نماز صحیح. دونوں بھی نہیں. اس طرح سے چھوٹے بچے کی نماز صحیح ہے. صحیح ہے. چھوٹے بچے کی نماز صحیح ہے، صحیح ہے. لیکن کیا اس پہ نماز واجب ہے بچے پر؟ نہیں. اس طرح سے عورت پر نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سوری، جو حائضہ عورت ہے اس پہ نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ حائضہ عورت پہ نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، واجب نہیں. تو یہ تھے نمازی کی شرائط. اب ہم پڑھیں گے نماز کی شرائط، اور یہ واضح ہے، اور یہ ہمیں پڑھ لیا. صحیح ہے. نہ نماز کی شرائط. نماز کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ حدث سے پاکی. حدث سے پاکی یہ ہم نے پڑھ لیا. حدث سے پاکی. اور سیکنڈ ہے نجاست سے پاکی. سیکنڈ کیا ہے؟ نجاست سے پاکی. اور یہ دو ہم نے پڑھ لیے. پلیز ریپیٹ دیس پوائنٹ. یہ ہم نے پڑھ لیا سارے. ابھی 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 ریپیٹ کیا نا. اسلام یہ 4 شرطیں ہیں نمازی کی: اسلام، عقل، بلوغ، اور حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا. یہ 4 شرطیں. یہ کیا ہے؟ 4. یہ 4 شرطیں. نمازی کی شرائط. نماز کی شرائط نماز صحیح ہونے کے لیے، یعنی اب ہم بولے کہ اگر کچھ مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور عورت کیا ہے؟ حیض و نفاس سے پاک بھی ہے، یعنی چاروں شرطیں اس پہ لاگو ہوتی ہیں. تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے، آپ پہ نماز تو واجب ہے بھی، لیکن اور کچھ شرائط ہے نماز کے. نماز پڑھنے کے لیے ضروری کہ آپ اس سے پاک رہنا. یہ چیزیں رہنا. آپ پہ نماز تو واجب ہو گئی، ایک واجب ہونے کی شرط، یہ واجب ہوگی نماز آپ پر. لیکن نماز صحیح ہونے کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہے. نماز سے پہلے کوئی چیزیں کرنا ضروری ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں رہیں گی. آپ کی نماز کیا رہیں گی؟ صحیح نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے نا. آپ پہ نماز تو واجب ہے، لیکن جب تک کہ آپ کیا کریں، یہ والے کام نہیں کریں گے تو آپ کیا ہے گے؟ آپ پہ نماز آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ بات واضح ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ حدث سے پاکی. سیکنڈ کیا ہے؟ نجاست سے پاکی. اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ حدث سے پاکی اور نجاست سے پاکی میں فرق کیا ہے؟ ہاں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حدث سے پاکی میں اور نجاست سے پاکی میں کیا فرق ہے؟ کس کو معلوم؟ بھائی ہم نے پڑھ لیا. اور اس طرح سے تھرڈ جو شرط ہے وہ ہے قبلہ رخ ہونا. کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا. اور چوتھی شرط ہے کہ وقت داخل ہونا. تھرڈ کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا. اور فورتھ کیا ہے؟ وقت داخل ہونا، وقت کا داخل ہونا. اور چھٹواں ہے سطر کا چھپانا. چھٹواں کیا ہے؟ سطر کا چھپانا. اور سیونتھ ہے نیت. نیت ضروری ہے. نیت کیا ضروری ہے؟ نیت کیا ضروری ہے؟
طيب یہ حدث ظاہری گندگی. طيب حدث آر کنڈیشنز اور ہاں اور کوئی بولے اور کہاں ہے اور کوئی بولے بھائی یہ جو واضح چیز ہے بھائی حدث اور نجاست میں فرق نہیں معلوم آپ لوگوں کو یا اللہ العجب نجاست ظاہری اور حدث کیفیت ہے نہ احسنت یہ سب سے بات صحیح ہے نجاست ظاہری ہے اور حدث کیفیت ہے اور یہاں بھی انہوں نے کہا عبدالغنی صاحب نے حدث آر کنڈیشنز نجاست پیورٹی یہ بھی تقریباً صحیح ہے تو دونوں نے صحیح کہا یہاں پر کہ یعنی ہمارے بھائی عبدالغنی نے اور ہماری بہن سلمہ شہروانی نے نعم اور ام ذوالکفل نے کہا کہ جو انسان کو نماز پڑھنے سے روکی نعم یہ حدث ہے نعم تو حدث کیا ایک کیفیت ہے یعنی حدث ایک ایسی معنوی کیفیت ہے جو ظاہر نہیں ہوتی جو انسان پہ لائق ہوتی ہے جو انسان پہ طاری ہوتی ہے اور جو انسان پہ عارض ہوتی ہے جس سے جو انسان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے نماز اور دیگر عبادتوں سے اور اس کے دو اقسام حدث کے حدث اکبر حدث اصغر حدث اکبر کے لیے غسل ضروری ہو اور حدث اصغر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور اس طرح سے یہ تو یہ ہے حدث یہ کیا ہے یہ حدث ہے اور نجاست کیا ہے جو ظاہری گندگی جو انسان کے بدن یا کپڑے یا مسلح پہ رکھتی ہے اور اس طرح سے قبلہ رخ ہونا یہ بھی واضح ہے اور انشاءاللہ اس کے مسئلہ آگے پڑھیں گے اس طرح سے وقت کا داخل ہونا یہ واضح ہے اس طرح سے آنسر کا چھپانا یہ بھی پڑھیں گے نیت تو واضح ہے کہ نیت کریں گے نیت کر کے نیت کریں گے ممكن نعم internal is حدث and external is نجاست ممتاز ویری گڈ طيب سوال ہے دیکھیں گے آپ لوگوں کے ذہن ساتھ میں نہیں ہے کیا کبھی انسان محدث اور نجس بھی ہو سکتا کبھی انسان ایک ساتھ محدث اور نجس دونوں ہو سکتا ہاں یس ویری گڈ صحیح ممتاز کبھی انسان محدث بھی اور نجس بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ سوال کیا انسان کبھی صرف ہو سکتا محدث ہو سکتا کبھی انسان کیا صرف ہو سکتا محدث وہ صرف محدث ہے اور وہ نجس نہیں ہے صرف محدث ہے کیا یہ ممکن ہے جی یہی ممکن نعم یہی ممکن ہے یہی ممکن ہے اس کی ایگزامپل کیا ہے ایگزامپل واضح یعنی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اگر انسان نے وہ حمام کو گیا اس نے اپنی حاجت پوری کی اور وہ ابھی نکل گیا تو وہ بھی پاک ہو گیا لیکن اس نے ابھی تک وضو نہیں کیا تو وہ ابھی محدث ہے لیکن نجس نہیں ہے ابھی وہ کیا ہے محدث ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے صحیح آخری سوال کیا انسان وہ ہو سکتا ہے نجس ہو سکتا ہے صرف بغیر محدث کے کیا انسان نجس ہو سکتا ہے بغیر محدث کے کیا انسان جی یہ بھی ہو سکتا ہے جب اس کی ایگزامپل کیا ہے کون دیں گا اس کی ایگزامپل یہ بھی آسان ہے یہ بھی آسان ایگزامپل کافر طيب کافر تو کیا ہے نعم کافر نجس ہے محدث وہ محدث ہی ہوگا کہ اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا یا اس نے اگر غسل کیا تو اس نے شرعی غسل نہیں کیا یا اس نے نیت نہیں کی تو وہ محدث ہی ہے کافر تو کیا محدث ہی ہے ٹھیک ہے نا تو محدث اور نجس دونوں ہیں وہ لیکن صرف انسان وہ ہونا نجس ہونا صرف انسان نجس ہونا محدث نہیں ہونا اس کی ایگزامپل کیا ہے نعم یہاں پر انہوں نے صحیح کہا منزہ فاطمہ نے کہ کوئی گندگی لگ جائے ہاتھ پہ اگر گندگی لگ جائے کوئی بھی گندگی چیز لگ جائے ہم نے جو پڑھے ہم نے پڑھا نا ہم نے ذکر کیا تقریباً کتنے ذکر کیا ہم نے گندگی چیز کیا ہوتی ہے گندگی کیا ہوتی ہے ہم نے ذکر کیا نجاست کیا ہے ہم نے ذکر کیا تو وہ گندگی کوئی ہاتھ پہ لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو انسان نجس ہوگا لیکن وہ کیا ہوگا لیکن وہ محدث نہیں ہوگا نعم جو انسان حدث کی حالت میں ہے تو اسے محدث نہیں یہاں پہ لکھا محدث لکھا محدث تو الگ چیز ہے بالکل ایک ڈی لکھا ایک ڈی محدث یعنی بالکل معنی چینج ہو گیا محدث تو جو حدیث کے ماہر ہے بخاری مسلم جیسے تو محدث ایک ڈی سے نعم ویری گڈ احسنت اسفیان نے صحیح کہا طيب تو یہ کیا ہے تو یہ نماز کے شرائط اور نمازی کی شرائط یہ پڑھ لی اب انشاءاللہ
شروع کے دو تو پڑھ لیا ہم نے پہلے، حدث سے پاکی اور نجاست سے پاکی پڑھ لیا، اب باقی چیزیں پڑھیں گے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں متعلق ہیں حدث اور نجاست سے، وہ پڑھیں گے بھی کچھ تنبیہات. طيب سب سے پہلے ہم یہاں جانے کہ ہم نے کہا کہ نا بالغ ہونے کی علامت ہے. ہم نے کہا کہ نا نماز واجب کسی ہو گئی، نماز واجب ہونے کی شرائط ہے، اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ انسان بالغ ہو. اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کہ انسان بالغ ہو. تو بالغ ہونا کیا ضروری ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے. تو بالغ اگر نہ ہو انسان تو کیا ہے؟ تو ہے نا اس پہ نماز واجب نہیں ہوتی. تو بالغ کیا، بالغ ہونے کی علامتیں ہیں. ایک ہے لڑکی کی خاص علامتیں، اور ایک ہے لڑکے اور لڑکی کی مشترکہ علامتیں. ایک لڑکی کی خاص علامتیں، اور ایک لڑکا لڑکی کی مشترکہ علامتیں. لڑکے اور لڑکی کی میں جو مشترکہ علامتیں ہیں وہ ہے احتلام. اس طرح سے شرمگاہ کے ارد گرد سخت بال آنا. احتلام ہونا مطلب یعنی منی نکلنا رات میں سوتے وقت، یا اور اس طرح سے اگر وہ ہے نا یا قضاء کے دوران، یعنی وہ ہے نا یعنی وہ ہے نا یعنی نیند کے علاوہ، یعنی جاگنے کی حالت میں بھی اگر اسے نکلتا ہے، اس سے منی نکلتی ہے، چاہے مرد یا عورت، یعنی اور ضروری ہے کہ اس میں شہوت سے نکلے. جو یعنی جو ہم نے پڑھا تھا کہ نا کیا تھا وہ الدفق جو ہے، یعنی جو اس کو اللہ عالم استغفر اللہ، کیا بھول گیا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ منی کیا ہے، یعنی جاگنے کی حالت میں کیا شرط ہے اس کی، یعنی اس کو جو نکلتی ہے بڑھ کے نکلتی ہے نا، یعنی اس طرح کے جو ورڈ ہے بھول گیا ہوں. جو نکلتی ہے یعنی جو نکلتی شہوت سے نکلتی ہے، جو نکلتی شہوت سے نکلتی ہے، یعنی ما یخرج دفقا بلذہ، جو عربی جو لفظ ہے دفقا بلذہ، کہ جو نکلتی یعنی جو کسی انسان کو شعور ہوتا ہے کہ انسان سے منی نکلی ہے، تو یہ احتلام ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ شرمگاہ کے ارد گرد سخت بال آنا. یہ ضروری ہے سخت بال آنا، ہلکے بال نہیں، یعنی نرم بال نہیں. نرم بال تو 10 سال کے بچے کو آتے ہیں، 10 سال یا 11 سال کے بچیوں کو بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شرمگاہ کے ارد گرد بال. تو سخت بال آنا ضروری، سخت بال آئے تو اس سے بالغ ہوتا ہے. نرم بال آئے تو یہ اسی سے بالغ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ نا ابان تھا کہ یعنی زیادہ یعنی کیا ہو بال، یعنی بال یعنی بال وہ زیادہ رہے، حتیٰ کہ اس سے منہ سے اسے بلیڈ سے کاٹنے کی ضرورت پڑے، یعنی ایسے بال ہو تو وہ بالغ ہوتا ہے. ہلکے بال نکلے تو یہ اس سے بالغ نہیں ہوتا. تیسری چیز کیا ہے؟ 15 برس کی عمر کو پہنچانا. تو تینوں میں سے ایک ہونا کافی ہے. تین میں سے ایک ہونا کیا ہے؟ کافی. یعنی تین ضروری نہیں ہے ہو جانا، تین میں سے ایک کافی ہے. اس طرح سے لڑکی کی علامتیں کیا ہیں؟ لڑکی کی خاص علامتیں حیض کا آنا. اگر عورت کو اگر حیض آ گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ مطلب وہ کیا ہو گئی؟ وہ ہو گئی کیا ہو گئی؟ وہ بالغہ ہو گئی. اس طرح سے حمل ہونا، یعنی نعم. سوال ہے کیا ممکن ہے کہ انسان یعنی عورت کی شادی ہو اور وہ بالغ نہ ہو؟ عورت ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یا بچی کی یا لڑکی کی شادی کے لیے ضروری کہ وہ بالغ ہو؟ ہاں ضروری ہے بالغ ہونا لڑکی شادی کے لیے؟ نہ بالغ ضروری نہیں. نہ بالغ ضروری نہیں، بالغ ہونا ضروری نہیں. نہ بالغہ عورت کی نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا نکاح ہوا، شادی ہوئی اور حمل ہو گیا تو ختم، ہو بالغہ ہے، ٹھیک ہے نا. بالغہ. طيب. طيب. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ لڑکی کے خاص علامت ہے، لڑکے اور لڑکی میں شرط. اور ابھی حقیقت میں دیکھیں گے نا، ابھی اللہ المستعان، ابھی زمانہ بدل گیا ہے، اور شادی بہت دیر سے ہو رہی ہے، چاہے لڑکی کی یا لڑکے کی. یعنی ہم نے اس طرح سے بنا لیا ہے حقیقت میں. اور تو یہ کیا ہے کہ نا یعنی غلط ہے، بلکہ چاہیے کہ نا شادی جلدی کی جائے، شادی جلدی کی جائے. اور جی نعم، اس میں دیکھیں گے نا یعنی کیا یہ نابالغ کی نا یعنی یہاں پر تو یعنی اس میں اب کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نا انہوں نے شادی کی، کس سے شادی کی تھی؟ انہوں نے شادی کی تھی ہماری 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 ماں عائشہ، ہماری ماں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، اور ان کی کتنی عمر تھی؟ نکاح کب کیا؟ نکاح کب کیا؟ کتنی عمر تھی؟ نہیں، نعم احسنت، یہاں پر صحیح کہا یعنی ہماری سلمان نے اور اس طرح سے بھائی عبد الغنی نے اس طرح سے یہاں پر کہ ان کی نکاح کیا نعم نکاح کیا، ان کی عمر تھی 6 عمر، نعم 6 سال ان کی عمر تھی، اور رخصتی ہوئی 9 سال کے، نام احسنت، رخصتی ہوئی، اور رخصتی ہوئی کہ نا، اور ان کی عمر کتنی عمر تھی؟ اور ان کی عمر تھی 9 سال، اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ رخصتی کے لیے بھی، رخصتی کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ لیکن اس میں علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ نا کہ لڑکی کی شادی یہ بھی ہو سکتی جس سے ہم مصری یعنی ایسی لگی لڑکی ایسی ہو جس سے ہم مصری ممکن ہو، اگر بہت چھوٹی ہے جس سے یعنی ہم مصری کرنا مشکل ہے، تو اس کی رخصتی جائز نہیں ہے، اور اس کا ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو بچی اگرچہ بالغ نہ ہو لیکن اس سے ہم مصری کرنا ممکن ہے، اس کی شادی ہو سکتی ہے، اور رخصتی بھی ہو سکتی ہے، واضح نا؟ صحیح، تو یہ کیا ہے، تو یہ بات کیا ہے انشاءاللہ مجھے ایک واضح۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے پڑھیں گے کہ حدث اور نجس سے پانی سے باقی کے متعلق تنبیہات، حدث اور نجس سے باقی کے متعلق تنبیہات۔ پھر تنبیہ یہ ہے کہ کہ جس نے بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے حدث کی حالت میں نماز پڑھ لے تو اسے دوبارہ پڑھنا لازمی ہے، اور ہم نے شاید اس سے پہلے پڑھ لیا تھا، ہم نے اس سے پہلے کیا کیا، یہ پڑھ لیا کہ اگر اس نے کیا کیا کہ اگر لا علم کی وجہ سے یعنی بھول گیا وہ، یا اسے معلوم نہیں تھا، لیکن بعد معلوم ہوا کہ ارے وہ تو حدیث تھا، اس سے اس پہ حدث تھا، تو کیا کرے گا، نماز پھر سے دہرائے گا اور پھر سے پڑھے گا، لازمی ہے۔ اور اگر کسی نے کیا اگر کسی نے مغرب شاہ پڑھ لی، اگر کسی نے اظہر پڑھ لیا، اثر پڑھ لیا، مغرب پڑھا، اور پھر بعد میں جب دیکھا کہ اس کے یعنی پجامے میں کیا ہے کہ اس کے یعنی منی کے آثار نظر آ رہے، ظاہر نظر آ رہے، تو ہم کیا کریں گے، ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ مسئلہ ہم نے پڑھا، یہ مسئلہ کہ اگر کسی انسان کو کئی نمازیں پڑھنے کے بعد اسے اپنے کپڑوں میں منی کے آثار نظر آئے، منی کے اثر اسے اگر نظر آتا ہے، تو کیا کرے وہ، ہاں کیا کرے گا؟ اگر کسی شخص کے کپڑوں میں منی کے آثار نظر آتے ہیں، اور اسے نہیں معلوم کہ وہ یہ منی کب نکلی، نہ احسنت، ویری گڈ، احسنت احسنت، ممتاز ممتاز، ویری گڈ، احسنت، اسفیہ کلثوم نے صحیح کہا، آخری نیند کی بعد کی ساری نماز ہو رہے گا، آخری نیند یہ ہم نے کہا تھا کہ اس نے اگر آخری جو نیند اس نے سویا ہے اس کے بعد سے جتنی اس نے نمازیں پڑھی، وہ نمازیں کیا کرے گا، دہرائے گا، جو فرض نمازیں ہیں، آخری نیند کے بعد کی ساری نمازیں دہرائے گا۔ جس کے پاس پانی اور مٹی بھی نہ ہو تو وہ اپنی حالت میں آپ پڑھ لے، یعنی یہ ہم نے شاید ذکر کیا تھا، جس کو بولتے اس کو یعنی علماء کرام بولتے ہیں فاقد الطہورین، فاقد الطہورین، فاقد الطہورین، اس کا نہ مٹی نہ پانی، دونوں بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ، تو وہ جیسے حالت میں پڑھ لے گا، جی جیسے حالت میں پڑھ لے گا۔ نجاست یعنی یہاں پر ہے کہ یہاں پر نجاست سے پاکی میں 3 امور شامل ہیں، نجاست سے پاکی میں 3 امور شامل ہیں، بدن اور جگہ کپڑا، یہ ہم نے یہ بات ایک پڑھ لیا ہم نے۔ اگر گندگی کی ازالے سے نقصان کا اندیشہ ہو یا عاجز ہو تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گندگی کے ازالے سے نقصان کا اندیشہ ہو یا عاجز ہو جائے گندگی کو ہٹانے سے، تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح، ہاں؟ تو اگر گندگی لے جائے، اور یہ خاص طور پر کس میں، صرف کپڑوں میں اور بدن میں، صرف کپڑوں میں اور بدن میں، لیکن جگہ میں ضرورت نہیں ہے، جگہ میں اگر گندگی ہے تو آپ جگہ چینج کر لیں، تو یہ بات صرف اس کی بات ہے، یہ بات ہے صرف بدن کی اور کپڑے کی، کپڑے بھی اس لیے کہ ممکن نہیں کہ آپ کا ایک ہی کپڑا ہو،
تو پھر مسئلہ ہوگا. تو آپ کو کپڑے سے ہونا ضروری ہے. تو اگر گندگی ہٹانا مشکل ہے چاہے کپڑے سے چاہے یا بدن سے, بلکہ کپڑے بھی بعد میں آگے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف بدن کی بات ہے. لیکن اگر فرضاً مان لیجیے کہ صرف آپ ایک ہی کپڑا ہے اور کپڑے سے گندگی ہٹانا مشکل ہے تو آپ ٹھیک ہے نا. ورنہ غالباً یہ جو چیز ممکن ہے یہ صرف ہوتی بدن میں, ورنہ غالباً یہ جو چیز ممکن ہے وہ صرف بدن میں. صحیح. اس طرح سے پانچویں چیز, اگر گندگی نماز کے دوران لگ جائے اور نمازی اسے صاف کر لیا, نمازی نے اسے نماز میں صاف کر لیا, نمازی نے اسے نماز میں صاف کر لیا تو نماز صحیح. نماز پڑھنے گندگی لگ گئی تو اگر آپ نے گندگی صاف کر لی چاہے کپڑے سے یا بدن سے تو نماز صحیح آپ کی, یعنی پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر سے شروع کرنا نہیں, بلکہ نماز آپ کیا کریں گے, نماز کنٹینیو کریں گے. کیا کریں گے, نماز کنٹینیو کریں گے. کون سے پوائنٹس ابھی ہم نے ساری ذکر کری, یہ لاسٹ پوائنٹ. اگر گندگی نماز کے دوران لگ جائے, نماز وہ پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے اور کیا ہو, آواز کلیئر نہیں ہے میری یا قوم, هل صوتي واضح ام غیر واضح؟ آواز صاف آ رہی نہیں آ رہی سب کو, یا صرف آپ کو نہیں آ رہی؟ ہمارے ام ذوالکف جواب دے ساری ساتھی, کلیئر ہے الحمد للہ. اگر گندگی نماز کے دوران لگ جائے تو واضح ہے, تو اور نمازی اسے ساتھ تو اور نمازی نماز میں ہو, اگر گندگی نماز کے دوران لگ جائے اور نمازی نماز میں اگر حساب کر لیا تو نماز صحیح ہے, نماز کیا ہے, نماز صحیح اور دہرانے کی ضرورت نہیں. نماز پڑھ رہا, اچانک کچھ چیز آگے لگ گئی کپڑے پہ یا بدن پہ لگ گئی, آپ اسے ہٹا کے صاف کر لی ختم. لیکن اگر گندگی لگ جائے کپڑے پہ یا ہاتھ پہ اور صاف نہیں ہو رہی, اور صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو کام کرنا پڑتا, پانی لانا پڑتا اور کرنا پڑتا, تو ختم بولیں گے ختم. ہم کیا بولیں گے اس حالت میں, آپ کیا کریں, اس حالت میں آپ کیا کریں, نماز توڑ لیں, گندگی صاف کریں, پھر نماز پڑھیں, نماز پھر سے پڑھیں. اس نے بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے نجاست میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح. اس نے بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے نجاست میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح. نماز پڑھ لیا اس نے, پھر بعد معلوم ہوا کہ گندگی لگی ہوئی تھی, تو نماز صحیح ہے, نماز صحیح ہے, نماز پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا فرق, اس سے معلوم کہ دونوں فرق ہے, حدث میں فرق ہے اور گندگی میں, حدث میں اور نجاست میں فرق ہے. اگر حدث میں نماز پڑھ لیا اگرچہ بھول کے یا لا علمی کی وجہ سے, تو اسے نماز پھر سے پڑھنا ضروری. لیکن اگر گندگی لگی ہو, نجاست لگی ہو, اگر گندگی لگی ہو اور نجاست لگی ہو, تو کیا کریں گے, تو نماز کے دوران دیکھی گندگی پہلے نہیں تک, نماز کے دوران دیکھی گندگی پہلے نہیں تک, مجھے نماز کے دوران دیکھی گندگی, نعم نعم ممكن, نعم اساس کیا ہے نا, یعنی وہ کیا ہے کہ نا, یعنی شاید آپ کو جو مطلب بولنے کا, یعنی اخت سلمہ, کہ نا اگر نماز کے دوران اگر اس نے دیکھ لیا تو جائیے کہ نا وہ کپڑے بدن پہ لگی ہوئی. نعم طيب, یعنی آپ اس میں کچھ چیز ایڈ کریں یا وہی چیز کو آپ واضح کیے بس. طيب تو نعم یہ بات واضح ہے کہ نا, حتیٰ کہ اگر مصلی میں بھی ہو, اگر کسی انسان نے نماز پڑھ لی مصلی پہ اور وہ مصلی پہ گندگی لگی تھی اور اسے علم ہی تھا کہ یہ گندگی ہے, پھر نماز پڑھنے کا معلوم ہوا کہ یہ جگہ گندی تھی, تو ہم بولیں گے نماز صحیح ہے, نماز صحیح, نماز کیا ہے, نماز صحیح, نماز پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کی دلیل کیا ہے, دلیل یہ ہے کہ وہ جب ہے نا ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران انہوں نے کیا کیا, اپنی چپل نکال دی. تو صحابہ کرام نے کیا کیا, ان کو دیکھ کر کیا کیا, اپنی چپل نکال دی. تو جب پلٹے اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کے, تو کہا کہ کیا ہوا تم نے اپنی چپل کیوں نکالی,
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نکال دیا تو ہم نے نکال دیا، آپ نے نکال دیا تو پھر ہم نے بھی نکال دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے مجھے نماز میں آ کے کہا کہ تمہاری چپل میں گندگی لگی ہے، تمہاری چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اسی وقت نکال دیا اس کو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر تو اس سے اب یہاں پر اب یہ حدیث میں کیا ہے، حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے آدھی نماز پڑھی، آدھی نماز پڑھی تھی گندگی کے ساتھ، یا نماز کا کچھ حصہ پڑھا تھا گندگی کے ساتھ، لیکن پھر جب گندگی ہٹا دی اور کیا کیا، اور جو نماز کا حصہ پڑھ لیا تھا اس کو پھر سے نہیں دہرایا، جو نماز کا حصہ پڑھ لیا تھا اس کو پھر سے نہیں دہرایا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ اگر نماز پوری پڑھ لی، اگر نماز ساری پڑھ لی، تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ گندگی لگی ہوئی تھی بدن میں یا کپڑے میں یا مسلے میں، تو ختم، یعنی پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات واضح نہیں ہے، یہ بات انشاءاللہ مجھے بات واضح ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ یعنی اخت سلمہ، ہماری بہن سلمہ، یعنی آپ کا یعنی کچھ آپ نے کچھ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایڈ کریں، یا آپ وہی بات کرتے ہیں، یعنی میں نے آپ کی بات برابر مجھے واضح نہیں ہوئی، اگر کچھ ہے تو آپ پھر سے لکھیں صحیح۔ اور ان کو اگر کچھ چیز چھڑ گئی تو وہ آپ لوگ ریکارڈنگ سن لیں، یہ مشکل ہے کہ میں پھر سے پورے 5 ریپیٹ کروں، مشکل ہے، ٹائم نہیں ہے ویسے بھی دیر ہو گئی ویسے بھی، تو آپ کیا کریں اس کی ریکارڈنگ سن لیں، ریکارڈنگ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اچھا ایک بات مجھے یہ کہنا تھا کہ نا جنہوں نے ریکارڈنگ کی تھی، یعنی ہاں یعنی نماز کی پہلی پہلا ہمارا جو درس تھا اس کی جنہوں نے ریکارڈنگ کی، یعنی کون ہے وہ جنہوں نے ریکارڈنگ کی، وہ کیا کریں مجھے، انہوں نے مجھے بھیجی تھی آڈیو ریکارڈنگ، تو وہ مجھے ویڈیو کی ریکارڈنگ بھیجی، ویڈیو ریکارڈنگ جنہوں نے بھی ریکارڈ کیا نماز کی پہلی ریکارڈ، نماز کی دروس کی پہلی، یعنی جو پہلا جو درس تھا، جو جنہوں نے ریکارڈ کیا، تو انہوں نے جو مجھے بھیجا ہے واٹس ایپ پہ ہمیں، وہ بھیجا انہوں نے صرف بھیجا تھا یعنی آڈیو ریکارڈنگ نہیں، زوم پہ جب ہوتا ہے ریکارڈ تو 2 ہوتے ریکارڈ، ایک ویڈیو ہوتی ہے اور ایک آڈیو ہوتی ہے، تو آپ نے صرف آپ نے بھیجا صرف آڈیو بھیجا، تو آپ کیا کریں ویڈیو پر سے بھیجیں، ویڈیو بھی بھیجیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہ ٹھیک ہے نہیں، آپ نے ہاں وہی آپ نے جو ریکارڈ کیا ہمارے ہمارے امید الکف نے، آپ نے کیا کریں، آپ نے ریکارڈ کیا تھا یہ، لیکن بس اس کی ویڈیو بھی مجھے بھیج دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے مجھے صرف آڈیو بھیجی، یہاں پر کہا کہ اگر نماز کے دوران نظر پڑی کہ گندگی لگی ہوئی لگی ہے اور کپڑے نہیں ہٹا سکتا تو پھر کیا کرے نا۔ اچھا اگر نماز کے دوران نظر پڑی کہ گندگی لگی ہے اور کپڑا نہیں ہٹا سکتا پھر کیا کرے نا، تو اس میں کیا ہے کہ لازمی ہے کہ ہم کیا کریں، اس پہ آپ نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑے وہ گندگی صاف کرے اور نماز پھر سے پڑھے، نماز توڑنا ضروری ہے سارا، نماز کیا کریں گے، نماز کو توڑ دیں گے اور گندگی صاف کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کس طرح توڑیں گے، نماز کس طرح توڑیں گے، ہاں کیا طریقہ ہے نماز توڑنے کا، نماز توڑیں گے یعنی بغیر سلام کے، سلام نہیں کریں گے، کچھ لوگ سلام کرتے نہیں، سلام کی ضرورت نہیں ہے، سلام ہوتا ہے نماز کے ختم پہ، ابھی نماز ختم ہی نہیں ہوئی نماز چھوٹ گئی، تو یہاں پر سلام کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سلام کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر نماز باطل ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا، نماز کو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی کیا کریں گے، ایسی نماز چھوڑ دیں گے، یعنی بغیر سلام کریں گے اسی نماز چھوڑ دیں گے۔ اذان اور طریقے جاننے کے لیے آپ کو پرسن مدد کرنا ہے، کل آپ نے کہا تھا اور مسائل نہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کچھ آتا ہے کہ وہ اگر وہ جانے تو مجھے کیا کرنا، ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ نمبر پہ آپ رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ طيب یہاں پر ہے کہ پیشاب کے کھتے ٹر لگائے ہوا انسان کو اگر اسے نکالنا مشکل ہو تو اسے لگائے تو اسے تو اسے لگائے ہوئے نماز صحیح ہے، تو اسے لگائے ہوئے نماز صحیح ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے یہ کس کو بولتے ہیں کھتے ٹر جو پیشاب کا جو، ہاں اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا بولیں گے، اس کو انگلش میں بولیں گے نا، ایک منٹ، اس کو انگلش میں بولیں گے
اس کو بولتے ہیں نعم یورین، نعم کہ نا یعنی یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نا نعم یورین ٹیوب، نعم سنس، نعم کہ کیا ہوتا ہے کہ نا وہ ہوتا ہے کیا، جو شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کو اس کے پیشاب نکلتا ہے اس سے لگاتار، تو اس کی کیا کرتی، اور اس کی ممکن ہے کہ اس کی برابر صحیح جگہ سے اس کا پیشاب نہیں نکلتا یا نکلتا ہے لیکن اس کو اس پہ کیا ہے یعنی طاقت نہیں کہ اسے روکے رکھے. تو یہ جو ہوتا ہے اگر اس حالت اگر یہ بھی لگا ہوا ہو اور اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ غالباً، تو نماز صحیح ہے. حالانکہ گندگی وہ چیز گندی چیز ہے وہ، حالانکہ وہ گندی چیز ہے لیکن نقصان نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. یہ کیا ہے مجبوری ہے، کیا ہے مجبوری ہے، یہ کیا مجبوری ہے. لیکن وہ تو مجبوری نہیں ہے کہ اگر کیا ہے کہ نا اگر آپ کو جو یورین ٹیسٹ کے لیے جو ڈبہ دیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے یورین ٹیسٹ، تو وہ تو جم میں رکھنا حرام ہے، یعنی جائز نہیں ہے. نماز کو وہ تو گندی چیز ہے اور اس کو آپ کیا کر سکتے، اس کو آپ بازو رکھ سکتے، اس کو آپ بازو رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے تو کیا ہے کہ نا کفار کے کپڑوں میں نماز جائز ہے، کفار کے کپڑوں میں نماز جائز، یعنی کوئی کفار کے کپڑے ہیں ان کے سیے ہوئے ہیں ان سے ہم نے خریدے تو ان کے کپڑے پہننا بھی جائز ہے اور ان کے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. جو کپڑوں میں وہی کہ کفار کے کپڑوں میں جو کافر ہے، جو کافر کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے. کفار کے کپڑوں میں اگر وہ صاف ہے کپڑے ہیں، گندے کپڑے نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. جو کپڑوں میں ذی روح کی تصویر ہو اور اس میں نماز جائز نہیں ہو تو اس میں نماز جائز نہیں ہے، اور اگر تصویر چھپی ہو تو کوئی حرج نہیں. تو اگر کسی انسان کے کپڑوں میں یا اس کے یعنی یا اس کے اوپر کوئی ایک ذی روح کی یعنی جس کے اندر روح ہوتی ہے اس کی اگر تصویر لگی ہوئی ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی کپڑوں میں ٹی شرٹ پہ فوٹو لگی ہوئی ہے کسی ذی روح کی تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ میں یہ بھرے ہوئے ہیں چیزیں، مارکیٹ میں حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر بھی نعم جاندار کی تصویر، جاندار کی جو ذی روح کی یعنی جاندار کی آئس بنے ہوئے، تو نعم جس کے یعنی جو ذی روح ہو اور اس کا چہرہ ہو، اور جو حرام چیز ہے وہ چہرہ ہے، چہرہ حرام ہے، اس کے آنکھیں ہو، ناک وغیرہ. اگر خالی جسم ہو تو یہ تصویر نہیں ہے، خالی جسم تصویر نہیں، خالی جسم تصویر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اور وہ سب کوئی لگاتا ہی نہیں، یعنی کوئی خالی صرف ہاتھ کی تصویر یعنی کیوں لگے گا، وہ تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں آنکھ بھی ہو تو اس کا مطلب ختم، آنکھ بھی بنے ہوئے تو اس کا مطلب چہرہ بنا ہوا ہے نا، چہرہ بنا ہوا ہے. شکل بنی بھی نہ ہو، شکل آنکھ ناک کان، اس میں اگر ایک بھی کہا یہی تو کافی ہے. آنکھ بنائی یعنی اسی کی شکل ہے بول کے، ٹھیک ہے نا. تو افسوس یہ ہے کہ ابھی آج کل مارکیٹ میں یہ بھرے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں کیا ہے یہ بھرے ہوئے ہیں اور بہت ہے کیا فوٹوز ہیں. تو آج کل تو دو مسئلے، ایک تو فوٹوز ہے، یہ تو اگر یہ نہ ہو، لیکن اور آج کل کیا ہے کچھ لکھے ہوتے ہیں، چیزیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ خرید دیتے ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ بہت سے ماں باپ اس کا خیال نہیں کرتے بچوں کے لیے، جب بچوں کے لیے خریدتے ہیں ٹی شرٹس تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے چیک نہیں کرتے کیا لکھا ہوا ہے، لازمی وہ بھی چیک کریں، تصویر بھی نہ ہو اور لکھا ہوا بھی یعنی ایک صحیح عبارت ہو لکھی ہوئی یا کچھ لکھا ہوا ہی نہ ہو، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کیا لازمی ہے کہ ایسی ایڈیشن نے اس میں لکھا ہوا ہو؟ نہیں. اور غالباً اس میں بیکار باتیں لکھی ہوتی ہیں، غالباً بیکار باتیں لکھی ہوتی ہیں. بلکہ میں نے خود دیکھا ہے مدینے میں، ایک دفعہ مدینے میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا حرم مدینے میں، تو ایک سامنے ایک عربی بچہ آیا، وہ آ کے بیٹھا میرے سامنے، اس کے کپڑے میں لکھا ہوا ہے آئی ایم کرسچین، میں نصرانی ہوں، نعوذ باللہ. اسے معلوم ہی نہیں یہ لکھا ہوا ہے آئی ایم کرسچین. وہ پتا نہیں یہ کس طرح یہ نا یہاں پر سعودی میں آیا اور اس نے کس طرح خریدا اور اسے علم ہی نہیں، وہ حرم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ نعوذ باللہ کیا لکھا ہوا ہے کہ تم نصرانی اور تم مسلمان، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں. پھر وہ میں خود اسے بولا تو پھر وہ نکل گیا ہوں مسجد سے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے لازمی. اور میں نے دیکھا کہ نا ایک اس میں لکھا ہوا ہے، ایک اس میں وہ لکھا ہوا ہے کیا، ایک جو اس میں وہ آتی ہے فلم آتی ہے، کیا ہے وہ جو ویب سائٹ ہے معروف ویب سائٹ یہ فلموں کی، نیٹ فلکس جو ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے نا، نیٹ فلکس. اور یہ غلط ہے عام طور پر، اگرچہ بچے فلم نہیں دیکھتے لیکن یہ غلط چیز ہے.
यानी तो ये लोग इससे यानी गलत है, ये एक हराम वेबसाइट है, ये इसमें फहाशी है, तो इसे देख इसका नाम लिखा हुआ यानी इंसान के सीने पे या पीठ पे, ये गलत है। इस तरह से चाहिए कि माँ बाप ख्याल करें इसका। और सही। नई चीज क्या है, सारी जमीन मस्जिद है, सारी जमीन मस्जिद है। नहीं यानी आमतौर पर बातें लिखना जायज है, यानी अल्लाह की कोई हराम बात हो मना है, लेकिन आप तो क्या करें, आप ऐसी खरीदी जिसमें कोई बात नहीं हो, और कम से कम या तो कम से कम ऐसी जो अच्छी बात लिखी हो, यानी एक मोतबर बात लिखी हो, एक सही बात लिखी हो, जैसा कि आपने कहा कि ये न ये ना मोटिवेशनल बात, तो इसका मसला नहीं। वरना इसकी वरना आप चाहिए कि आप लोग बच्चों को आदत डालें, किसकी आदत डालें, बच्चों को आदत डालें किसकी, दोप की या वो कमीज सलवार की या कुर्ता आनी पजामा की। कार्टून बने हुए कपड़े पहनना भी नहीं चाहिए क्या ना, अगर उसमें शक्ल हो तो मना है, अगर शक्ल बनी हुई तो मना है फिर वो भी। और ये जो मना है तस्वीर, ये नमाज में और गैर नमाज में दोनों मना है। और मैंने बात जो की कपड़ों की, वो आम बात की मैंने, नमाज और गैर नमाज में, नमाज में तो सख्ती से है नहीं, लेकिन वरना नमाज और गैर नमाज में दोनों में जायज नहीं, तस्वीर वाले और इस तरह से। काब तो सारी जमीन मस्जिद है, सारी जमीन क्या है, सारी जमीन मस्जिद है, और उसमें नमाज पढ़ना जायज है कहीं भी हो। काबे के अंदर और छत पे नमाज नमाज जायज है, काबे के अंदर और काबे की छत पे नमाज जायज है, काबे के अंदर भी नमाज पढ़ना जायज है, और काबे की छत पर नमाज पढ़ना भी जायज है। लेकिन काबे के अंदर तो आनी अलग सुनने पड़ा है, लेकिन काबे की छत पर नहीं पड़ा, लेकिन अगर कोई पढ़े तो हर्ज नहीं भाई। और हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर काबे के अंदर अगर उसने नमाज पढ़ी तो उसका किबला क्या होगा, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या चीज पता कहीं जायज है, हाँ, क्या चीज पता हुआ कहीं जायज है। छत पर पढ़ना ना, अगर छत पे पढ़ना साबित नहीं है तो फिर ये एक्स्ट्रा हुआ नहीं ना। हर चीज यानी सबसे पहली बात जानना है कि हर चीज जो अल्लाह रसूल ने नहीं की, उसका मतलब ये नहीं कि वो हराम है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हर वो चीज जिसको अल्लाह रसूल ने नहीं की, उसका मतलब ये नहीं कि वो हराम है। सेकंड चीज ये है कि ना यानी उलमा ने इसलिए कहा कि ये जायज है, हालांकि ये हालांकि ये हाँ तयब हसन, वेरी गुड। नजमी शेखी यानी हमारी, इन्होंने यहाँ पर सही कहा कि यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी हमने यहाँ पर, अभी अभी शायद उसके बारे में शायद बात करेंगे, जो तस्वीर छुपी भी हो, इसके बारे में हमने बात नहीं की। काबे देखे, काबे देखिए बात सुने, काबे का यानी काबे का एतबार खुद इससे ना, इस जो जो बना हुआ है ढांचा काबे का, उससे ताल्लुक है हमारा काबे का, क्या काबे की जगह से ताल्लुक है। हाँ, किबला रुख जो होना है, हम जब किबला रुख होते हैं तो हमारा ताल्लुक किससे है, काबे की उस बिनायत से है, जो बनी हुई बिल्डिंग काबे की उससे है, या काबे की जगह से है, काबे की जगह से है, काबे की जगह से प्लेस से है ना, ना जगह से, इसलिए कि ना कतन सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स काबे की से ऊंची जगह में नमाज पढ़े, जैसा कि अभी कहाँ है, टावर में पढ़े, सामने टावर है ना, क्लॉक टावर वगैरह है, उस पर अगर उस पर चढ़ के नमाज पढ़े वो, और वो तो वो काबे के ऊपर रहेगा, तो उसके पास क्या सही है, उसकी नमाज, नमाज सही है उसकी नमाज क्या सही है, ठीक है ना, इस तरह से नमाज सही है। और अभी तो टावर तो अभी आया, पहले पहले वहां पर पहाड़ थे, तो आप तो पहले उलमा ने कहा कि अगर किसी ने जबल अबी कुबैस में, जबल जबल अबी कुबैस के ऊपर जो मारूफ पहाड़ है मक्के का, अगर उसके ऊपर भी खड़े नमाज पढ़े तो नमाज सही है बिल्इत्तेफाक। तो इससे मालूम हुआ कि काबे का एतबार किससे है, काबे में एतबार जगह के से है, ना कि बिनायत से है। और उसकी दलील ये भी है कि अगर काबे की अगर उस बिनायत को, उस बिल्डिंग को अगर हटा दें, किसी और जगह रख दें, तो वो काबा रहेगा, नहीं रहेगा, काबा नहीं रहेगा। अगर काबा उसी जगह पर वो काबा है, अगर वो अगर हम उसको अगर हम उसको वहां से हटा दें, तो वो काबा नहीं रहा, तो वो काबा नहीं रहा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ना, तो काबा, ये पूरा काबा कहाँ तक है, ऊपर तक, आसमान तक पूरा, ये काबा यानी पूरा ऊपर तक काबा है। और हम जानते हैं कि काबे के ऊपर क्या है, सबसे ऊपर काबे के ऊपर यानी ये सारा आसमान के ऊपर क्या है,
کعبے کی بالکل اوپر معروف بات ہے کہ نعم عرش. طيب عرش نہیں، عرش نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بیت المعمور. احسنت نعم. ام ذوالکفل نے کہا اور ساتھ سے سلمہ شہروانی نے کہا کہ نا کہ بیت المعمور. نعم. طيب تو ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. یہاں پر ہے کہ ہم نے یعنی 8 پوائنٹ میں یہاں پر کہا کہ جو کپڑوں میں ذی روح کی تصویر ہو، یعنی جاندار کی تصویر ہو، اس میں نماز جائز ہے نہیں، جائز نہیں. اور اگر تصویر چھپی ہوئی ہو تو بھی حرج نہیں. اگر چھپی ہوئی تصویر ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ اگر چھپی ہوئی ہو تصویر، کیا مطلب؟ ہاں، اس کی ایگزامپل کون دے گا؟ ہاں، اگر چھپی ہوئی تصویر ہو، جیسے کیا ہے؟ جیسے فلوس، ریالات، پیسے جو ہے نا، نوٹس، کرنسی جو ہوتی ہے اس میں فروع ہوتی ہے. یعنی یہاں بھی سارے کنٹریز میں دنیا میں تو، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، ان کے اندر پاکٹ ہوتی ہے. اور پاکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پاکٹ کے اندر پیسے ہوتے ہیں. اور پیسوں میں کیا ہوتے ہیں؟ اور پیسوں میں تصویر ہوتی ہے. یہاں پر یہاں کے بادشاہوں کی انڈیا میں بھی ہوتی ہے. اس طرح سے ہر کنٹری میں ہوتی ہے. اس طرح سے ہر کنٹری میں تصویریں ہوتی ہیں کرنسی میں. تو یہ جائز ہے. بعد نے کہا کہ نہیں، منع ہے، لیکن صحیح نہیں. اور تو پر حتیٰ کہ اگر ہم نے کہہ بھی دیا کہ منع ہے تو ہم بولیں گے پیسے خاص پر ہی جائز ہے. کیوں؟ اسی کی مجبوری ہے. اگر ہم نے کہا کہ پیسے باہر رکھیں تو ممکن ہے کہ چوری ہو جائے. ٹھیک ہے نا، مشکل ہے باہر رکھنا. ٹھیک ہے نا، یا پاکٹ ہی پوری باہر رکھ دیں، ممکن ہے. لیکن تو پر ہی جائز ہے، حرج نہیں، بغیر کراہت کے جائز. کعبے کے اندر اور چھت پہ نماز پڑھنا جائز. صحیح، ٹھیک ہے. یہ بات تھی ہماری. یہ تھی. یہاں پر ایک سوال گزرا، پتہ نہیں کہاں ہے سوال. کافر اگر پوائنٹ نکالے اور بولے کہ یہ اس کی ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنا، تو کیا جواب دیں گے؟ نہ نہ، ہم یہ بولیں گے کہ نہ، نماز چھت کے اوپر پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. ہم یہ بولیں گے. ہم بولیں گے یہ اس کے حرمت کے خلاف ہے، اور اس کے کیا ہے کہ نا، اس کے حرمت نہیں، اس کے ادب کے خلاف ہے. تو ہم بولیں گے اس پہ چڑھ کر نہ پڑے تو اچھی بات نہیں. اور ہم اگر کوئی کافر اگر کوئی بولے کہ تم چڑھ کر کیوں پڑھتے، تو ہم بولیں گے کہ نا کہ ہم اس کو جواب دیں گے کہ نا، اسلام میں ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے. اسلام میں اصل احترام قرآن کا ہے اور اللہ کا ہے. یہ صرف پتھر کا وغیرہ کا نہیں ہے احترام. ٹھیک ہے نا، یہ کعبے کا پتھر ہے. اس لیے ہم جانتے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا جب وہ آئے تھے اس کے پاس، یہ حجر اسود کے پاس آ کر کہا، اے پتھر، انک لحجر واللہ اعلم انک. کہ انہوں نے کہا کہ اے پتھر، مجھے علم ہے، کہ مجھے پکا علم ہے کہ مجھے واللہ اللہ قسم مجھے مانو کہ تم پتھر ہے. تمہارے اندر نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی نفع ہے. اور اگر میں نہیں دیکھتا کہ اللہ رسول تمہیں دیتے بوسا، تو میں تمہیں بوسا نہیں دیتا. تو بس سنت ہے تو میں دے رہا ہوں بوسا. ورنہ تم پتھر ہے، تمہارے اندر نہ نہ کوئی نفع کی طاقت ہے، نہ کوئی نقصان کی طاقت ہے. صحیح. تصویر چھپی ہو نہیں ہے پوائنٹ میں، تصویر چھپی ہوئی ہو تو ہیڈن ایکسکرنسی نوٹس کی پاکٹ. یہ کیا آپ کا سوال واضح نہیں ہے ہمارے لیے. اصفیہ کلثوم، تصویر چھاپی نہیں ہے پوائنٹ میں، تصویر چھپی ہے ہو تو نہیں، ایگزامپل وہ تو واضح ہے. ایگزامپل کا وہ تو معلوم ہے، اس کا فلوا معلوم ہے مجھے. لیکن سوال ہم نہیں آیا. سوال ہے ٹھیک ہے سر، میں نے سوال نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی ٹائم باقی ہے. ٹھیک ہے سر، بس یہ ایک آخری چیز پڑھ لیں گے. ٹائم اسی ہم نے ذرا آج تھوڑی شروع کرنے میں ذرا دیر ہوئی، تو بس یہ آخری چیز ہے. ایک 2-3 منٹ پڑھ لیں گے، بس 2-3 منٹ پڑھ لیں گے بس. کہ جن جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ نا لازمی ہے کہ نا، ہم نے کہا کہ نا نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں
جہاں پر کیا ہے، جہاں پر جو نماز پڑھنا صحیح جائز ہو اور نماز پہ اور مصلی پہ گندگی نہ ہو. لیکن بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، چاہے گندگی ہو یا نہ ہو، گندگی ہو یا نہ ہو. اور بعض جگہ پڑھنا مکروہ ہے، بعض جگہ پڑھنا کیا مکروہ ہے. تو جہاں پڑھنا مکروہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ پہلے بیچ کے راستے میں، راستے کے بیچ میں. اور اس میں جو ہے یہ جو جگہ ہے پڑھنے میں، اس میں ایک حدیث آئی ہے، اس میں ایک حدیث آئی ہے جو حدیث ترمذی میں ہے، جو حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، نہیں سوری ترمذی اور نسائی میں، لیکن حدیث ضعیف ہے. حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہ پڑھنے سے منع کیا نماز. اللہ کے رسول نے 7 جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا. اور وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نہ کعبے کے اوپر پڑھنا، اس میں ہے کہ وظہر بیت اللہ، کہ کعبے کے اوپر پڑھنا منع ہے. تو وہ حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے. تو وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے 7 جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا، 7 جگہ، 7 پلیسز میں. اور اس میں ایک آخری چیز یہ بھی ذکر کی وظہر بیت اللہ، اور کعبۃ اللہ کے پیٹ پہ، یعنی کیا اس کی چھت پہ. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. تو علماء نے کہا کہ جب حدیث ضعیف ہے تو پھر اس سے ہم حکم نہیں لیں گے. اور لیکن پھر دیکھا کہ نا جب کعبے کا اعتبار خود بلڈنگ سے نہیں ہے بلکہ اعتبار جگہ سے ہے، تو اس کے اوپر پڑھنا جائز ہے. اگر کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن ورنہ وہ جگہ نہیں پڑھنے کی حقیقت میں. نماز نیچے پڑھے گا یا تو اندر پڑھے گا. صحیح ٹھیک ہے نا. تو بیچ کے راستے میں تو یہ بھی آتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے، لیکن حدیث صحیح ہے اس لیے ہم نے اس کو مکروہ کہا. ورنہ اگر وہ حدیث ثابت ہوتی تو ہم کیا بولتے؟ ہم بولتے کہ حدیث یعنی کیا ہے کہ یہ حرام ہوتا. راستے کے بیچ میں واضح ہے کہ یہ راستہ ہے لوگوں کا آنے جانے کا. آپ بیچ میں نماز بھی پڑھیں گے تو مکروہ ہے، اور آپ کا ذہن بھی نہیں رہے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے تو منع ہے راستے کے بیچ میں. اس طرح سے حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ حمام ہے. فرق کریں بیت الخلاء میں اور حمام میں، فرق کریں کس میں؟ حمام میں اور بیت الخلاء میں. یہ بیت الخلاء، یہ حمام کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کس کو معلوم کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی تو دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن پہلے فرق تھا حمام میں اور بیت الخلاء میں. حمام کیا چیز ہے اور بیت الخلاء کیا ہے. اس طرح سے گناہوں کی جگہ منع ہے پڑھنا، یعنی گناہوں کی جگہوں میں نہیں. نہ یہ چیز صحیح ہے. نہ حمام وہ ہوتا ہے جہاں پر وہ ہوتے بات، جہاں پر ہم غسل لیتے ہیں غسل. تو حمام وہ ہوتا ہے جہاں ہم غسل کرتے ہیں. اور بیت الخلاء کیا ہے؟ بیت الخلاء ہے جہاں پر ہم اپنی حاجت پوری کرتے ہیں. یہاں پر جو کہ بیچ راستے میں سے چیز ہے، اصل آپ نے صحیح کہا جو میں بھول گیا کہ یہ چیز اس سے یعنی الگ ہے کہ جو اگر نماز اگر مسجد میں جگہ بھر جائے تو اگر لوگ باہر پڑھتے تو جائز ہے. جیسے کہ جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، یا حرم میں، مدینے میں، حرمین شریفین میں، مدینہ وغیرہ میں، یا کوئی بھی مسجد میں جمعے کی نماز وغیرہ کوئی نماز میں اگر جماعت مسجد فل ہو گئی اور لوگ باہر تک نکل گئے تو جائز ہے، مثلا یہ حرج نہیں، یہ حرج نہیں. لیکن ورنہ ایسی راستے میں آپ جماعت نہیں، بس اسی راستے میں کھڑ جائیں تو یہ مسئلہ ہے. ورنہ اگر جماعت چل رہی ہے اور آپ آج 7 منٹ جماعت کی سے پڑھیں گے، لوگ آتے جاتے ہوں گے سامنے سے، تو نہیں وہ تو حرام ہے ان کے لیے. ورنہ لیکن ان کے لیے حرام ہے. لیکن اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور جماعت ملی ہوئی ہے مسجد سے تو آپ کو جائز پڑھنا جائز ہے. وہ لوگ سامنے سے آ رہے تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ گناہ ان کو ملے گا. لوگوں جہاں گندگی جمع ہو یہ وہی منع ہے، مکروہ ہے. گندگی پر پڑھنا تو منع ہے، گندگی کے اوپر پڑھنا منع ہے گندگی پر. لیکن گندگی اگر جمع یہ جگہ میں ساری گندگی ہے اور ایک جگہ صاف ہے تو آپ بولیں گے نہیں پڑھے. جہاں گندگی ہے ہمیشہ وہاں کیوں پڑھتے؟ روڈ پہ آنا جانا کسی لوگ بند کر دیں گے چلنے والی جگہ پر تو انہیں گناہ ہوگا. نہ ممکن ہے کہ نہ اگر کسی نے نماز پڑھی راستے کے بیچ میں اور اس سے نقصان ہو رہا لوگوں کو تو یہ ممکن ہے کہ اسے گناہ ملے. نہ یہ ذکر کیا ہے یہ پر یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ ممکن ہے اسے گناہ ملے گا ممکن. ورنہ اصل تو مکروہ ہے. اگر راستے پڑھنا منع ہے مکروہ ہے. اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ تو حرام ہوگا، پھر جائز نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. نعم یہاں پر ہے کلیساؤں اور گرجاؤں میں، نعم یہ آپ لوگ معلوم کسے بولتے ہیں اس کو؟ یہ ہے یہود اور نصارہ کے یہ نا عبادت گاہ. یہود اور نصارہ کی کیا ہے؟ چرچز اینڈ ٹیمپلس. نا
یہود اور نصارہ کے، اور اس طرح سے کیا ہے ہندوؤں کے کیا ہے ان کے کیا ہے ان کی عبادت گاہ، ان کی عبادت گاہ. تو یہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، یعنی جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اور کچھ صحابہ کرام نے پڑھے ہیں، کچھ صحابہ کرام نے یہود اور نصارہ کے سے پڑھے، اسے بولتے ہیں کنیسہ اور بیعہ، کنیسہ اور بیعہ. طيب طيب تو یہ تھے جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب یہ ہے جن جگہوں پر نماز پڑھنا منع ہے، یہ ہم بس آخری پڑھیں گے انشاءاللہ. اونٹوں کے اونٹوں کے باڑے میں، اونٹوں کے باڑے میں یعنی جہاں پر اونٹ ہوتے ہیں، جہاں پر اونٹ ہوتے ہیں وہاں پڑھنا منع ہے، جائز نہیں ہے. یہ واضح حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی اعطان الابل، یعنی جہاں اونٹ رہتے ہیں، جہاں پر اونٹ اپنا قیام کرتے ہیں، یہاں رہتے کھانا کھاتے پیتے، لیکن اگر اونٹ کا بس گزر ہو جگہ سے تو جائز ہے. لیکن وہاں پڑھنا جہاں پر اونٹ رہتے ہیں تو وہ منع ہے. اس میں علماء کرام نے اختلاف کیا کہ کیوں منع ہے. بعض نے کہا کہ اس میں گندگی ہوتی ہے، یہ کہا کہ یعنی اونٹوں میں وہاں پر شیاطین ہوتے شیاطین. یا بعض نے کہا کہ نا کیا کہا کہ نا یعنی کئی انہوں نے وجوہات ذکر کی، لیکن حدیث میں کوئی وجہ کا ذکر نہیں ہے. طيب اور ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے ایک چیز بولا بھول گیا کہ گناہوں کی جگہ پر یہ مکروہ ہے نماز پڑھانی، جہاں گناہ ہو رہے ہیں، جہاں گانے ہیں، گانے بج رہے وغیرہ، فلم چل رہی ہے وغیرہ، تو جہاں گانے ہو رہے ہیں، جہاں پر سوری جہاں گناہ ہو رہے ہیں تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مناسب نہیں. جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اونٹوں کے باڑے اور ساتھ قبرستان میں، اس سے کیا ہے قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور اس طرح سے جو زمین غصب کی گئی ہو، جو زمین غصب کی گئی ہو، یعنی کیا مطلب کسی انسان نے آگے کوئی زمین کو کیا کیا، کوئی زمین کو کیا کیا، اس نے کیا کیا لے لیا ہونا بول کے بغیر حق کے، اس پہ یعنی اس نے کیا کیا، اس نے اپنا اس پہ نہ قبضہ جما لیا، اپنا کیا کیا، اپنا قبضہ جما لیا اس پہ، وہ زمین پہ، وہ زمین اس کی نہیں ہے، زمین چوری کر لی یا غصب کر لیا. تو نماز صحیح ہے لیکن نماز حرام، اس سے گناہ ملے گا لیکن نماز صحیح. نمازی جنازہ جنازے نعم نماز جنازہ، نعم نماز جنازہ جائز ہے پڑھنا قبرستان میں، یہ حرج نہیں. طيب اور اس طرح سے فورتھ کیا ہے، بیت الخلاء میں، بیت الخلاء میں، بیت الخلاء. طيب ٹھیک ہے نا، بیت الخلاء میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے حرام، جائز. تو یہ اس طرح سے ہمارا رہا بیت الخلاء میں. تو اس کے بعد ہے انشاءاللہ جو پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس پڑھیں گے انشاءاللہ نمازوں کے اوقات یہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باذن اللہ تعالی انشاءاللہ. آج کافی انشاءاللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سے الگ سوال ہے، ٹھیک ہے، سوال کریے، آخری سوال آپ کا.